نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا تشریف لے جان لگے نا، جناب اسرائیل دیہاتی کی شکل میں حضور کے گھر آئے، حضور کے گھر کی دستک دی، حضرت سیدہ تشریف فرما تھی تو فرمایا دیہاتی واپس چلا جا، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ دیہاتی کہنے لگا میں ملنا ہے، انہوں نے کہا حضور جب جاگن کے پھر ملی، پھر دیہاتی نے دستک پھر دے دی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی تجھے حیا نہیں آتی جب تجھے کہا ہے کہ بھائی حضور آرام فرما رہے ہیں؟ کہا کہ میں بڑا دور سے آیا ہوں اور میں نے حضور سے ملنا ہے ہر صورت میں۔ تو میرے آقا نے اپنے چہرے انور سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا فاطمہ یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو ماں باپ کو بچوں سے جدا کر دیتا ہے، یاروں کو یاروں سے جدا کر دیتا ہے۔ یعنی اسرائیل آیا ہے اور اب میں نے جانا ہے۔ تو سیدہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدہ پر کیا گزری ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بھی اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور اتنی دیر میں عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ مسواک تازہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا تازہ مسواک مجھے بھی لا کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ مسواک کرے۔ امت ایسی ہے جو پیسٹیں استعمال کرتی ہے اور مسواک استعمال نہیں کرتی۔ پھر ڈینٹل آدیاں دکاناں بند ہو جان یہ رسول اللہ دی امت مسواک کرے ہاں سمجھ آئی نا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا کہ میری امت کے مسوڑے ختم ہو جائیں گے تو میں اپنی امت کو اتنا حکم دیتا کہ وہ مسواک کرے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ نہ ہوتا نا تو میں ان پر لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے۔ یہ مسواک آخری جو حضور نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے حضور نے مسواک فرمایا۔ یہ ہمیں سبق دیا کہ اگر دنیا کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے منہ صاف رکھنا۔ ہاں جی بالکل ہے پکی بات ہے۔ جس بندے دا معدہ خراب ہوئے، جس بندے دی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مسواک کے فوائد، کہا جدا معدہ خراب ہوئے، جدی نظر خراب ہوئے، جدا جگر خراب ہوئے، وہ پابندی نہ مسواک کرے وہ دی ساری چیزاں ٹھیک ہوئی۔ لیکن انہوں وہ 5 روپے دی مسواک کیویں ٹھیک کرے؟ ادوں تو جیب وچ قدرت لاکھ روپیہ، ہوں جب تک لاکھ نہیں ہونے ویسے حکیم 50 دی دوائی دے تو لوگ ٹھیک ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں کوئی بندہ ہے ٹھیک تو تاں ہوندے نے بھائی وڈے جہے ڈاکٹر کو جان وہ 50,000 دے پہلے ٹیسٹ لے کے آتا مزہ آیا کہ نہ آیا۔ میں حقیقت بات کر رہا ہوں بالکل۔ اے پاکستان انگریزاں دے تو ہسپتال بننے سن، انگریزاں دے بنانے سن ہسپتال اس واسطے کہ سال بعد انہاں کول شے ہی ایسی کوئی نہیں جڑی بیماریاں نو ختم کرے۔ انہاں روزے کوئی رکھنے تو سال بعد رب نے مسلمانوں نے دتا روزے اور حضور نے فرمایا کہ روزے جو ہے وہ بیماریوں کو جلا دیتے، انہاں دیا بیماریاں تو ودنیاں، انہاں ایک ہسپتال پھر دوسرا ہسپتال پھر تیسرا پھر چوتھا، جدو انہاں بھی ڈاکٹراں دے کہن تے چھڈیاں نا اپنے روزے تے تسی ہر بندے نو ٹٹول کے ویکھو ہر بندہ 20 بیماریاں لائی بیٹھا۔ او جی مجھے ڈاکٹروں نے کہا روزہ نہیں رکھا، ڈاکٹر کون ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھا؟ انہاں جی تینوں وڈ کے کوئی اتوں کد وڈنا ہے، کہتے اتوں وڈنا ہے، کہ اتنا ہو گیا تو بہتر نہیں تو رسول اللہ دا فرمان من۔ جدو حضور نے فرمایا بیماریوں کو روزہ جلا دیتا ہے، ختم نہیں کر جلا دیتا، ختم کر دیتا ہے۔ اے محبت رسول اللہ جی اے شاہ صاحب تے جی زندہ منظور شاہ صاحب یہ کہنے لگے کہ میں مدینہ پاک تو جدو روانہ ہونے لگا تو میں کیا میں کسی مدینہ پاک دے کتے دی ٹیپ وچ آواز بھرنی، کہنے لگے میں مدینہ پاک دی گلی ٹیپ لے کے پھر پیا تے میں ایک سویا ہوا کتا ملیا تے میری گڈی آئی تے او دے ہارن ماریا تے کتا جاگ پیا، کہنے لگے میں جدوں دے ویکھیا نا تے کتا نس پیا تے کہنے لگے وہ مدینہ پاک دی گلی دے کتے نو میں کہا میں اتنا گناہگار ہاں کہ تو مینوں ویکھ کے نس پیا، کہنے لگے جدوں میں اس کتے نو یہ لفظ کہا تے کتا رک گیا، کہنے لگے پھر میں اس کتے دے پیر چومے۔ جدوں اتنا کوئی احترام کرے گا نا تو پھر کافر متاثر ہون گے کہ یار حضور دی شان تے وراول ورائے
یہ تو اس گلی گھومن والے کتوں کے پیر بھی چوم لیندے نے تے جڑا انگوٹھے چومن تے فتوے لائے گا تو کافر کہے گا تو کی نبی نال پیار کیتا، تو رسول اللہ نال کی پیار کیتا۔ اے محبت رسول ہے جس تو ویکھ کے تے کافر بھی متاثر ہوندا۔ اے محبت رسول نہیں کہ بندہ میدان عہد جاوے تے کہا راضا حرام یہ مر گئے سارے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جدو میدان جناب جنت البقیع جاوے پتہ نہیں کس کی قبر ہے، پتہ نہیں کس کی قبر ہے۔ داتا صاحب دی 1000 سال جی ایسے اتنے لوگ نہیں نہ آندے، اتنے تے 1400 سال ہو گئے حضور دی امت لکھاں دے حساب نہ جاندی تے کیا قبراں بھی نہ حضور دی امت نو یاد رہی ہیں کہ امیر حمزہ دی کیڑی ہے تے حضرت جناب مصعب بن عمیر دی کیڑی ہے تے ام المومنین عائشہ صدیقہ دی کیڑی ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دی کیڑی ہے تے امام زین العابدین دی کیڑی ہے تے امام حسن دی کیڑی ہے، کہ امت نو یاد ہی کوئی نہیں رہی ہے گلاں۔ ایتھے داتا صاحب نو کوئی نہیں بھولیا 1000 سال تو بعد جی۔ شہاب الدین غوری دی میں مزار تے گیا، 800 سال دے شہاب الدین غوری نو بھی ہو گئے، او چکوال موڑ تے اس دی قبر بھی بچی رہی۔ اتنے کون حاضری دین جانا سی، کدی بھی کوئی حاضری نہیں جانتا، پتہ نہیں کوئی لنگتے بس لوگوں نے مشہور سی اے شہاب الدین غوری دی قبر، 800 سال دی قبر نو بھی ہو گئے۔ اتنے بھی جناب عبد القدیر نے بنا دیتا مقبرہ تے دسو یار جتھے 24 گھنٹے امت رہی تے اے اتنے کھڑ کے کتنی جھوٹ مارنے کہ 1400 سال گزر گئے، کیا پتہ ہے کہ سیدہ کی قبر کہاں ہے، کیا پتہ ہے کہ فلاں کی قبر، سب جھوٹ بولتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر۔ ہاں ان کی وجہ سے دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ ہاں خدمت اس وقت ہوگی کہ جب مسجد نبی شریف بنانے کی ترکوں کی باری آئی، ترکوں کی جب باری آئی تو انہوں نے پوری دنیا سے بڑے بڑے ہنرمند مسلمان بلائے، انہوں نے پوری ایک بستی آباد کی، وہاں ہنرمند بلا کر انہوں نے کہا کہ ہر ہنرمند اپنے بچے کو حافظ بنائے، جدے اپنا بچہ کوئی نہیں غیراں دا بچہ لے کے حافظ بناؤ۔ او پھر انہاں کیا پھر اے اپنا ہنر اے حافظ جڑے بچے نے انہاں نو منتقل کرو۔ او جدو جوان ہوئے کتنا عرصہ لگیا ہونا، تو پھر او حافظاں نو کٹھیاں کر کے ہنرمنداں نو، کوئی پالش کرنے والا سی، کوئی پتھر کٹن والا سی، کوئی لکڑی کٹن والا سی، کوئی دیوار چنن والا سی، کوئی دروازے بنانے والا سی، کوئی کل ٹھوکن والا سی، سارے وہ حافظ پھر تیار ہوئے۔ پھر ترکا نے کیا بھائی ہن تسی مسجد شریف بناؤ، لیکن دوران تعمیر گل کوئی نہیں کرے گا، قرآن دی تلاوت کرے گا۔ مسجد تو انہوں نے بنائی، ادب تے احترام تے انہوں نے کیتا۔ 35 میل انہوں نے باہر سامان رکھے سی مسجد نبی شریف جو ترکا بنائی، اتھے تیار ہو کے تے پھر لے آندے سن مسجد، اتھے بھی اجازت کوئی نہیں سی بھائی پتھر اگر کوئی ایک سوتر بھی ودے ہویا نا اتھے ہتھوڑی مارن دی اجازت نہیں سی، ایتھے کوئی مستری انج کر دے نہ، انہوں پھر آرڈر سی بھائی 35 میل انہوں باہر چک کے لے جاؤ، حضور دے سامنے ٹھگ ٹھگ نہیں کرنا۔ یہ تو پوری ایک تاریخ ہے نا کہ ترکا نے مسجد کنج تعمیر کی۔ اے محبت رسول، لو جی میرے آقا میں جڑی گل کرن لگا سی وہ وچ ہی رہ گئی ہے جی، وہ گل انجے جدو اسرائیل آئے نا حضور دی بارگاہ، اس واسطے میں کہنا دیہڑی راتی کہ حضور نال پیار کیوں کرنا چاہیے، کنج کرنا چاہیے۔ جدو اسرائیل آئے نا حضور دی بارگاہ وچ، حضور دی مبارک حضور دنیا تو تشریف لے جان لگے، آپ نے اسرائیل نو فرمایا اسرائیل تو قیامت تک میری امت تے جتنا تو زور لانا ہے نا، میرے امتیاں نو دکھ دینا ہے، روح کڈن لگیا، اج تو سارا زور میرے تے لا، میں نو دکھ دے دے تو جڑا دینا ہے، لیکن میرے امتیوں کو دکھ نہ دینا۔ اے گل بھی حضور نے اپنے تے لے لی۔ امتی کیا کر رہا ہے؟ اس کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس تو رسول اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ یہ جڑا نزادہ وقت ہے نا اتنا سخت ہے، حضور نے فرمایا تو میرے تے سختی کر لے جڑی کرنی تھی۔ کیوں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔